پانی ٹھہرایا تھا اس میں اللہ نے کھڑکیاں بنا دی کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائے. میں چھوٹا سا تھا، ہماری مسجد میں ایک خادم ہوتا تھا عمر دین، پہلے ایک آدمی تھا بہت قرآن پڑھتا رہتا تھا. تو والد صاحب اس سے مزاح کرتے تھے، میرے والد صاحب بیٹھ جاتے تھے تھوڑا سا مزاح کرتے، اس کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا تو یہی واقعہ وہ پڑھا. تو والد صاحب کہتے عمر دین یہ کیسے ہو گیا یار، سمندر خشک ہو گئے اور رستے بن گئے، کیسے ہو گیا؟ تو عمر دین کہتا ہے ایڈا بڑا مولوی ہو گیا کہ تجھے بھی پتا، ایڈا بڑا مولوی ہو گیا اس مجھے بھی پتا کیسے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے تختے رکھے تھے. عمر دین نے تشریح کی موسیٰ علیہ السلام نے تختے رکھ کے پانی روکا تھا، خود آگے چلے گئے جب فرعون آ گیا تختے کیا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کس کو پکارا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کس کو پکارا ہے؟ اصحاب کہف نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو. حضرت خضر نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جب دشمن سر پہ آ گئے تھے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اور بدر کے میدان میں نبی پاک نے کس کو پکارا تھا؟ تو یہ قولی عبادت جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہاں ضمن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں بحث کرنا چاہتا تھا لیکن وقت چونکہ نہیں ہے بحث ابھی نہیں کرتے، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو بحث کریں گے. نبی پاک خطبہ لے رہے ہیں اور بارشیں بند ہو گئی ہیں اور زمینیں خشک ہو گئی ہیں، ڈنگر مرنے لگے ہیں. ایک صحابی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، جانور مرنے لگے ہیں، بارشیں بند ہو گئی ہیں، دعا کریں نا اللہ بارش دے دے. تو نبی پاک نے وہاں ہاتھ اٹھائے، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما. اب یہ آپ نے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے کہ مسجد نبوی کی چھت کچی تھی، بارش ہوتی تو ٹپک پڑتی، کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی مبارک سے ٹپکنے لگے. اور صحابہ جب باہر نکلے جمعہ پڑھ کے تو بارش اتنی تیز آ گئی کہ کوئی صحابی کسی دیوار کی طرف بھاگتا ہے، کوئی کسی پناہ کی طرف بھاگتا ہے. یہ صحابہ کی تیزی دیکھ کے نا نبی پاک مسکرائے کہ کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے کسی دیوار کا. تو فٹ آپ کے ذہن میں آیا کہ شاید کسی کے ذہن میں جائے کہ یہ میرے اختیار میں ہے، یہ بارش میرے اختیار میں ہے. تو نبی پاک پیچھے سے زور سے کہتے ہیں اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وانی عبد اللہ ورسولہ. اے لوگوں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، ہر چیز پہ قدرت اور قادر اور قدیر اور مقتدر اللہ کی ذات ہے، میں تو اس کا بندہ پہلے ہوں، رسول اللہ. آپ نے فوراً اس کی ترتیب ہے. تو تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقتوں میں اور مصیبتوں میں صرف پکارا ہے تو اللہ کو پکارا. عبادت کی دوسری قسم جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، اس میں قیام کرنا ہے، رکوع اور سجدہ ہے، اتحیات میں روزانہ بیٹھنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، صفا مروا کے درمیان یہ بدنی باتیں ہیں اور یہ ہونی چاہیے تو صرف ہو. یہ جتنی عبادات ہیں قیام، رکوع، سجدہ، اتحیات میں روزانہ بیٹھنا، طواف کرنا، مجاورت، حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ ساری تعظیمیں
آج بزرگوں کی قبروں پہ خرچ ہو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہی. وہ جو میرے نبی نے کہا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. کیا میں نے اس کا لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو بنا لیا. ایک یہ میں نے اتخذوا بنا لیا، یہ میں نے بھی علماء نے کیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا مسجدیں. مساجد جمع مسجد کی، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا مسجدیں. یعنی جو کام مسجد میں کرنے چاہیے تھے وہ سارے کام ان لوگوں نے کہاں کیے؟ مسجدیں بنا. پکا بنانا تھا کس کو بنایا؟ غلاف چڑھانا تھا کس پر؟ کہاں چڑھایا؟ دھونا تھا کس کو؟ بیت اللہ کو. غسل دیا کس کو؟ قبروں کو. بوسہ دینا تھا کس کو؟ حجر اسود کو. بوسے دیے گئے قبروں کی چوکھٹوں کو، جالیوں کو، سیڑھیوں کو. سجدہ کرنا تھا مسجد میں اللہ کا، سجدے کیے گئے قبروں کے. اور سال کے بعد ایک دن مقرر تھا، مشرق و مغرب کے لوگ وظیفے پڑھتے ہوئے میرے گھر کی طرف بھاگے حج کرنے کے لیے. اس کے مقابلے میں عرس کی یاد کی. میں نے خود ایک موقع پر حضرت سلطان باہو کی قبر کی طرف لوگوں کو جاتے ہوئے جھنگ سے جاتے ہوئے دیکھا. اس طرح میری تقریر تھی اور اسی بس میں بیٹھ گیا. ایبٹ آباد سے زائرین آ رہے تھے تو بس میں کہہ رہے تھے بابو حق بابو، سچ بابو حق بابو. میں نے کہا یہ نقل ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. کون سی وہ تعلیم ہے جو اللہ کی مسجد کی تھی جو تم نے قبروں پہ خرچ نہیں کی؟ اس کے باوجود تم پکے اہل سنت بھی ہو، وال جماعت بھی ہو. حد نہیں. مسلمان ہے ٹھیک ہے، خیر وہ کسی علاقے کا کوئی افسر ملازم تھا نا کسی جگہ پہ، اس کا نوکر اس کو پیچھے سے ملنے ہیں. گھر والوں بھیجو. نوکر سے وہ افسر پوچھتا ہے گھر خیریت سی نا؟ اس کا بالکل خیریت، ٹھیک ٹھاک ہے سب، روٹی کھاتے، پانی شانی پیتا. کہنے کا باقی تو سب خیریت ہے، وہ آپ کی جو کتیاں تھی نا وہ مر گئی. اس نے کہا میری کتیاں مر گئی؟ میری بڑی پیاری کتیاں تھی، اس کو کیا ہوا؟ کہ ہڈی پڑی تھی اس نے کھا لی، مر گئی. ہم نے تو اس کو ہڈی ڈالی کبھی نہیں تھی، گوشت اور مکھن ڈالتے تھے، ہڈی کیسے کھا لی؟ وہ جی آپ کی جو کھٹنی تھی نا وہ مر گئی تھی، اس کی ہڈیاں پڑی تھی اس نے کھا لی. اس نے کہا مچھلی بھی مر گئی؟ اس نے کہا کہ مچھلی بھی مر گئی، باقی سب ہے. مچھلی کو کیا ہوا؟ اسے داغ لگ گیا تھا پیٹ پہ، بس زخم ایسا لگا مر گئی. داغ کیسے لگ گیا؟ اس نے کہا پہاڑوں سے پتھر دھو کے لاتے تھے، تو دھو کے لا رہے تھے تو داغ لگ گیا. بھائی پتھر اس لیے کوٹھی تو میں بنا کے آیا تھا. وہ جی آپ کے ماں باپ دونوں مر گئے تھے، ان کی قبریں بنانی تھی، باقی سب ماں باپ دونوں مر گئے، مجھے دونوں مر گئے، باقی سب ہے. تو وہ کیسے مر گئے؟ ٹھیک ٹھاک تو میں چھوڑ کے آیا تھا انہیں. وہ کوٹھی جو آپ بنا کے آئے تھے اس کی چھت کے نیچے بیٹھے تھے، دھڑام سے کوٹھی گری، کوٹھی بھی گر گئی. اس نے کہا کوٹھی بھی گر گئی، باقی سب کتیا بھی مر گئی، مورتی بھی مر گئی، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، کوٹھی بھی گر گئی، باقی سب ہے. کون سی وہ تعلیم ہے اللہ کے گھر کی جو تم نے قبروں پہ خرچ نہیں کی؟ باقی سب ہے. مسلمان ہے. تو
تو یہ بدنی عبادت بھی کرنی ہے تو ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں جو ہے نا للہ میری ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، میری مسجدوں میں بلاؤ تو مجھے ہی بلایا کرو۔ نہیں سمجھ آئے گی آپ کو؟ گھر ہو مولانا حق نواز صاحب کا اور آپ جائیں ان کے گھر اور آپ بیل دیں اور بیل دے کے آپ کہیں محمد اسلم صاحب ہو، گھر ان کا ہے اور آپ آواز لگا رہے کس کو؟ یہ بیل نکل کے کیا کہیں؟ پاگل ہو گیا؟ یہ اسلم کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، حق نواز کا گھر ہے۔ اللہ نے فرمایا مسجدیں میرا گھر ہے، میرے گھر میں مجھے پکارو۔ گھر جو میرا ہے تو میرے گھر میں اور کو پکارتے ہو۔ ایک معنی اس کا اور بھی ہو سکتا ہے ان المساجد للہ، یہ علماء اچھی طرح سمجھتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سجدے کی جو جگہ ہے نا، اب مساجد کا معنی ہم نے کیا کر لیا؟ سجدے والی۔ اللہ کہتی ہیں سجدے کرنے کی جو جگہ ہے نا للہ، یہ کس کی ہے؟ جس زمین پہ سجدہ کرتا ہے، جس پتھر پہ سجدہ کرتا ہے، جس سبزے پہ سجدہ کرتا ہے، یہ جگہ میری ہے، میرے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی زمین بھی اور ڈھونڈ کے سجدے والی جگہ جو ہے یہ میری ہے، میری جگہوں پہ میرا سجدہ کرنا ہے، کسی اور کا کرنا ہے تو میری جگہ بھی کوئی اور نہیں۔ ان المساجد للہ، سجدے والے جو اعضاء ہیں نا، ہم نے اور محنت کرنا ہے، سجدے والے جو اعضاء ہیں نا، کیا؟ پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں، پاؤں، گھٹنے، سجدے والے جو اعضاء ہیں نا یہ میرے ہیں، اور میرے دیے ہوئے اعضاء سے سجدہ بھی کرنا ہے تو میرا ہے۔ المساجد للہ، تو یہ جو بدنی عبادت ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، طواف ہے، حجر اسود کو چومنا ہے، یہ بدنی عبادت بھی کرنی ہے تو صرف کس کے لیے کرنی ہے؟ عبادت کی تیسری قسم ہے مالی، اس میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ ہے، فطرانہ ہے، قربانی، کچھ اس میں فردی صدقے ہیں، پھر نفلی صدقے ہیں، خیرات کرنا ہے، مال اللہ کی راہ میں لگانا ہے، پھر نظر ہے، پھر منت کا ماننا ہے، پھر نیاز کا دینا ہے، پھر چڑھاوے کا چڑھانا ہے، پھر قربانی کے جانور کا ذبح کرنا ہے۔ یہ مالی باتیں، منت کا ماننا، نظر کا دینا، نیاز کا دینا، للہ، کس کے لیے ہوگا؟ کیا کہتی ہے مریم کی ماں؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 35، کیا کہتی ہے مریم کی والدہ؟ جب مریم اس کے پیٹ میں تھی تو مریم کی ماں نے کیا کہا تھا جسے قرآن نے ذکر کیا؟ رب انی نذرت لک، اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے، لکا، تیرے لیے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، اگر تم اس کو لڑکا بنا دے محررن، میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں۔ نظر کس کے لیے مانی؟ منت کس کے لیے مانی؟ مریم کی ماں نے نظر مانی تو اللہ، میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں مسجد میں 1000 روپے دوں گا، میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کے نام پہ دیگ پکاؤں گا، میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو فلاں مدرسے میں جا کے بکرا دوں گا۔ یہ مالی عبادت ہے، کیا ہے؟ منت کا ماننا عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔
میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ دیکھ اتاروں گا. تو یہ بھی کیا بن جائے گی؟ کس کی؟ علی اجمیری صاحب کی. اور عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ. آپ کے لاہور کا کوئی آدمی تھا، حج پہ گیا، وہاں بیمار ہو، بیماری بڑھ گئی تو بیت اللہ سے گھر فون کر رہا ہے، داتا دربار پہ ایک دن جا کے اتارو. بیت اللہ سے یہ ہے نا ختم اللہ والا. بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہے اور وہاں سے فون کر رہا ہے. اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں بڑی پرانی بات ہے بیت اللہ میں بیٹھا تھا تو جھنگ کا ایک آدمی مجھ سے آگے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ کہڑے بابے کا مثال ہے. اور میں نے آخیا اللہ کا کھارے ہو سکتا بات بھی کہتے کہڑے بابے کا. یہ حالت کی انتہا. یہ منت کا ماننا، نظر کا دینا، نیاز کا دینا، مال کا خرچ کرنا کس کے لیے ہوگا؟ عقل کے بھی مطابق ہے. عقل بھی اپیل کرتی ہے کہ جس کا کھائیے. اگر دینے والا اللہ ہے، جانور کے اندر ایک مشینری فٹ کر کے اس کو گوبر اور خون سے الگ کر کے اگر دودھ تھنوں کی طرف سپلائی کرنے والا اللہ ہے، من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید ایک طرف خون پلید، جو گھاس تم نے ڈالا پٹھوں کا رنگ سبز، کھال بنولے کا رنگ گدلا، بھینس کا رنگ کالا، خون کا رنگ سرخ، بھینس کالی، پٹھے سبز، کھال بنولا گدلا، خون سرخ. ان مختلف رنگوں میں سے تیرے برتن کے اندر ڈالا لبنن خالصا. لبنن، یہ کون ہے دینے والا؟ یہ مشینری لگانے والا کون ہے؟ پہلی تاریخ کو کون دیتے؟ اللہ. 5 کو، 8 کو، 10 کو، 11 کو. نیاز کا دینا للہ کس کے لیے ہوگا؟ کیا کہتی ہے مریم کی ماں؟ سورت آل عمران آیت نمبر 35. کیا کہتی ہے مریم کی والدہ؟ جب مریم اس کے پیٹ میں تھی تو مریم کی ماں نے کیا کہا تھا جسے قرآن نے ذکر کیا؟ رب انی نذرت لک، اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے لاکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، اگر تم اس کو لڑکا بنا دے محررن میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں. نظر کس کے لیے مانی؟ منت کس کے لیے مانی؟ مریم کی ماں نے نظر مانی تو اللہ. میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں مسجد میں 1000 روپے دوں گا. میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کے نام پہ دیگ پکاؤں گا. میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو فلاں مدرسے میں میں جا کے بکرا دوں گا. یہ مالی عبادت ہے. کیا ہے؟ منت کا ماننا عبادت ہے، مالی عبادت ہے. میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ دیگ اتاروں گا. تو یہ بھی کیا بن جائے گی؟ کس کی؟ علی اجمیری صاحب کی. اور عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ. آپ کے لاہور کا کوئی آدمی تھا، حج پہ گیا، وہاں بیمار ہو، بیماری بڑھ گئی تو بیت اللہ سے گھر فون کر رہا ہے، داتا دربار پہ ایک دن جا کے اتارو. بیت اللہ سے
یہ ہے نا ختم اللہ والا بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہے اور وہاں سے فون کر رہا ہے. اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں بڑی پرانی بات ہے بیت اللہ میں بیٹھا تھا تو جھنگ کا ایک آدمی مجھ سے آگے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ کہڑے بابے کا مزار ہے. اور میں نے آخیا اللہ کا کھا رہے مت بھی کہتے کہڑے بابے کا. یہ حالت کی انتہا. یہ منت کا ماننا، نظر کا دینا، نیاز کا دینا، مال کا خرچ کرنا کس کے لیے ہوگا؟ عقل کے بھی مطابق ہے. عقل بھی اپیل کرتی ہے کہ جس کا کھائیے. اگر دینے والا اللہ ہے، جانور کے اندر ایک مشینری فٹ کر کے اس کو گوبر اور خون سے الگ کر کے اگر دودھ تھنوں کی طرف سپلائی کرنے والا اللہ ہے، من بین فرث وَدَمٍ، ایک طرف گوبر پلید ایک طرف خون پلید، جو گھاس تم نے ڈالا پٹھے پٹھوں کا رنگ سبز، کھال بنولے کا رنگ گدلا، بھینس کا رنگ کالا، خون کا رنگ سرخ، بھینس کالی، پٹھے سبز، کھال بنولا گدلا، خون سرخ. ان مختلف رنگوں میں سے تیرے برتن کے اندر ڈالا لبناً خالصا. لبناً، یہ کون ہے دینے والا؟ یہ مشینری لگانے والا کون ہے؟ پہلی تاریخ کو کون دیتے؟ اللہ. 5 کو، 8 کو، 10 کو، 11 کو. حضرت علی البیجی رحمۃ اللہ علیہ پر جب پوچھ لگتا ہے دودھ ملتا ہے، میں گجرا والا پڑھا کرتا تھا حدیث، تو ہمارے نیچے ایک آدمی تھا وہ دودھ بیچا کرتا تھا، بڑا پانی مانگتا تھا. مسجد کے اوپر چڑھ کے میں دیکھتا تھا وہ نیچے والا پہلے ادھر ادھر دیکھتا تھا لوجیکل پوائنٹ. تو میں گیا، میں نے کہا دودھ، اس کا مولوی صاحب آج دودھ نہیں ہے. کہاں ہے دودھ؟ کہا داتا پہ بھیجا ہے. میں نے کہا وہاں کیوں بھیجا ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں داتا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. داتا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. میرا تیرا میں کیا معاف کرتا ہوں. اگر دودھ کی مشینریاں لگانے والا اور دینے والا اور تیرے برتن میں ڈالنے والا اللہ ہے تو پھر یہ تقسیم بھی کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ دینے والا. یہ کہتا ہے 11ویں نہیں دوں گا تو بھینسوں کے تھن خشک ہو جائے، 11ویں نہیں دوں گا تو گائے کے تھنوں سے خون آنے لگے گا، یہ برکتی ہو جائے گی. لوگوں جرمنی میں، فرانس میں، برطانیہ میں، امریکہ میں جو گائے ہیں نا ان کی وہ 32 کلو دودھ دیتی ہیں. 32 کلو دودھ دیتی ہیں. 11ویں سے اپنی یاد رہ گئی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام ہی نہیں جانتے. اور دودھ کتنا مل رہا ہے؟ پاکستانیوں کو نہیں ملتا. یہ بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے، سوکھ جائیں. ان کے تو نہیں سوکھتے. یہ بالکل ہی ایسے ہے جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بندے کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی گن چڑھنا، تو ہماری عورتوں اور لڑکیوں کو بہت گن چڑھنا. جس کو دیکھو اس کو چمٹ گیا، اس کو چمٹ گیا. جس نے ساس سے الگ ہونا ہے اس کو چمٹ گیا. جس نے خامن کو الگ گھر کا کہنا ہے اس کو چمٹ گیا. جس نے کہیں اپنی مرضی کی شادی کرنی ہے اس کو چمٹ گیا. میں کہتا ہوں یہ امریکہ میں، برطانیہ میں بڑی بڑی لڑکیاں ہیں، اور پھر جناب فلم کی بڑی بڑی ایکٹریس خوبصورت لڑکیاں ہیں، ان میں کسی نے بھی نہیں چمٹتا، ساڑیاں ہی زنان
چمڑ گیا اس کو چمڑ گیا. تو ان کی گائے اور بھینسیں دودھ دے رہی ہیں، پاکستان والوں کی عقل کے مطابق ہے کہ یہ مال تقسیم ہونا چاہیے، تو کس کے نام پہ تقسیم ہونا چاہیے؟ ذرا دیکھیے ایک جگہ سورۃ لقمان نکالیے، کون سا پارہ ہے؟ 30واں پارے میں آئیے ذرا. سورۃ لقمان ہے، آیت نمبر ہے 10. صفحہ نمبر 495، 21واں پارہ، صفحہ نمبر 495 اور آیت نمبر ہے 10. مل گیا جی؟ پہلی سطح پہ آئیے. خلق السماوات، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم اس آسمان کو دیکھتے ہو کہ اس کے نیچے ستون کوئی نہیں. اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے. ہماری جو معاویہ مسجد ہے سرگودا میں، وہ اس کی چوڑائی 62 فٹ ہے، یعنی 15 صفحے اس میں بچتی. تو میں نے انجینئر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس 62 فٹ کے نیچے ستون کو لائیں. یوں ہی ہاتھ لگا کے کہتا ہے مولانا 2 ستون کے دینے پڑے. میں آ کے میرے اللہ ہی ہے. 62 فٹ کی چھت کے نیچے 2 ستون دیر تو کھڑی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا خلق السماوات بغیر عمد، آسمانوں کی چھت کھڑی کی بغیر ستونوں کے. القا فی الارض رواسیا، زمین کو چلتے ہوئے پانی پہ جب ہم نے بچھایا تو وہ ڈولنے لگی، تو ہم نے اس پہ پہاڑوں کے بوجھ رکھ دی. ان تمید بکم، تاکہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف جھکنا پڑے. وبث فیہا من کل دابہ، اور ہم نے اس زمین میں پھیلا دیے ہر قسم کے جاندار، انسان بھی، جانور بھی، پرندے بھی، درندے بھی، چرندے بھی، حشرات الارض بھی، ہر قسم کے جاندار زمین میں پھیلا دیے. وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، بادل آئے، پانی برسنے لگا. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے اگائے ہر قسم کے عمدہ جوڑے، پھلوں کے جوڑے. جوڑے سے مراد کیا ہے؟ کوئی کالا، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی سبز، کوئی میٹھا، کوئی کھٹا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا. جوڑے سے مراد نہیں. ان کا رنگ مختلف، ان کا ذائقہ مختلف، ان کا حجم مختلف، ان کا وجود مختلف. پانی ایک، زمین ایک، ان میں سے اگنے والے پھل کا رنگ بھی الگ، ذائقہ بھی الگ. زمین ہم نے بنائی، جاندار ہم نے پھیلائے، بارش ہم نے برسائی، طرح طرح کے پھل ہم نے نکالے. اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، ایسی ہو گئی میری تخلیق. ھذا خلق اللہ، یہ تو ہو گئی میری کاریگری، یہ تو ہو گئے میرے کام جو میں نے کر کے دکھائے. فارونی، ذرا میں نے بھی دکھاؤ. فارونی، ذرا مجھے بھی دکھاؤ. ماذا خلق الذین من دونہ، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو ذرا مجھے بھی تو بتاؤ نا، انہوں نے دنیا کی کون سی چیز بنائی ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا. جب سب کچھ بنانے والا، دینے والا، فصلوں کو اگانے والا میں ہوں، تو پھر عقل کا تقاضا ہے کہ وہ چیزیں خرچ بھی میرے نام پہ.
تو یہ مالی عبادت ہے کہ مال خرچ کرنا ہے تو صرف کس کے نام پہ خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 118، بس لکھتے چلے جائیے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 118 ہے۔ ابلیس اللہ کے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں ان کو گمراہ کر دوں گا، آدم کی اولاد کو میں راستے سے بھٹکا دوں گا۔ تو وہاں اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ وصول کروں گا۔ مال تیرا ہوگا، سورج تیرا ہوگا، چاند تیرا ہوگا، زمین تیری ہوگی، بارش برسانے والا تم ہوگا، پیدا کرنے والا تم ہوگا، حصہ میں اپنا لوں گا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس آیت پہ لکھتے ہیں، سورۃ نساء کی آیت نمبر 118 پر، کہ شیطان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز دیا کریں گے، میں ان سے اپنا حصہ وصول کروں گا۔ چنانچہ قرآن نے تقریباً 4 جگہوں پہ غیر اللہ کی نیاز کو حرام قرار دیا، پہلے پارے میں، پھر سورۃ مائدہ میں، پھر سورۃ نحل میں، پھر سورۃ حج میں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3، انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے حرام کیا تم پہ مردار۔ مردار کون سا ہوتا ہے؟ جس کو ذبح نہیں کیا گیا، بغیر ذبح کے مر گیا، یا ذبح تو کیا لیکن شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا، مردار حرام ہے۔ والدم، اور لہو، خون، مراد وہ خون ہے جو دھار بن کے نکلتا ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں دم مسفوح۔ قرآن نے ایک اور جگہ پہ خود اس کی وضاحت کی ہے، ورنہ جو خون کلیجی کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو خون دل کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ خون حرام نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ خون ہے جب ذبح کرتے ہیں تو دھار بن کے نکلتا ہے، یہ خون کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ درجہ ہے، مردار کم درجے کا حرام، خون اس سے بڑھ کے حرام، خنزیر اس سے بڑھ کے حرام۔ 3 درجوں کے اوپر 4تھے درجے پہ اللہ نے ذکر کیا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ہر وہ چیز اُحِلَّ احلال سے ہے، احلال ہلال سے، میں آپ کو 2 دن پہلے بتا چکا ہوں، ہلال پہلی کا چاند، اس کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب چاند نظر آتا ہے تو شور، آواز بلند کرنا۔ اب یہاں احلہ کا کیا معنی ہوگا؟ ہر وہ چیز جس چیز کے ذریعے آواز بلند کی جائے، ہر وہ چیز جس چیز کے ذریعے آواز بلند کی جائے، اس چیز پر آواز بلند کی جائے لغیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، جس چیز پر بھی آواز بلند کی جائے گی غیر اللہ کے تقرب کے لیے، وہ چیز بھی کیا ہوگی؟ وہ گندم ہو، آٹا ہو، شرینی ہو، چاول ہو، اچھال ہو، کپڑے ہو، بکرے ہو، چھترے ہو، حلوہ شریف ہو، کوئی چیز بھی ہو، ماں، اور ہر وہ چیز جس پر نام بلند کیا گیا، 11ویں پیران پیر کی، سبیل حضرت حسین کی، کوٹے امام جعفر کے، سانک بی بی فاطمہ کی، یہ کٹا اور یہ گائے اور یہ بکرا ہم نے رکھا ہوا ہے، حضرت صاحب کا عرس لگے گا تو وہاں جا کے اس کو ذبح کریں گے۔ جس چیز پر نام بلند کیا جائے غیر اللہ کے تقرب کے لیے، وہ چیز کیا ہوگی؟ مولانا حسین علی نے مانا کیا مزیہ، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
چیز نہیں. بات قول کلمہ، وہ کلمہ بھی حرام ہے، وہ بولنے بھی حرام ہے، وہ کلمہ زبان سے نکالنا بھی حرام ہے. جس کلمے کے ذریعے غیر اللہ کے تقرب کے لیے نام غیر اللہ کا بلند کیا جائے، وہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے. کیا؟ میں داتا دربار پہ دیکھ اتاروں گا، میں 11ویں دوں گا، میں جعفر صادق کے کنڈے پکاؤں گا. اللہ نے فرمایا، حضرت صاحب کہتی ہے دیکھ تو اپنی جگہ پہ رہ گئی اور کنڈے اپنی جگہ پہ رہ گئے، یہ کلمہ بولنا بھی کیا ہے؟ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، حرام ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیونکہ گوشت حرام ہے، مرچا حرام ہے، نمک حرام ہے، پانی حرام ہے، سوجی حرام ہے، دودھ حرام ہے، چینی حرام ہے، چاول حرام ہے. واجب بات، یہ حرام ہے. میں نے کہا ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں تھی. تیرا شرکیہ عقیدہ اتنا نجس تھا، اتنا پلید تھا کہ اس نے اس حلال چیز کو بھی کیا کر دیا. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، تو حرام کیسے ہوا؟ وہ جو بزرگوں کے نام پہ بکرے چھترے اور جانور چڑھائے جاتے ہیں، ہم تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، تو حرام کیسے ہوا؟ لاہور کے دوستوں، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے یہ محلل ہے، یعنی چیزوں کو حلال کرتی ہے. کس نے کہا آپ کو کہ بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے یہ محلل ہے، یہ چیزوں کو حلال کرتی ہے؟ نہیں، یہ مزکی ہے. کیا؟ جو چیز پہلے حلال ہو اس چیز کو بسم اللہ اللہ اکبر بیٹھ کر کے آپ ذبح کریں گے تو وہ کھانے کے لیے پاک ہو جائے گی. بسم اللہ چیزوں کو حلال نہیں کرتی، ورنہ کسی گدھے کو پکڑیے، اس کے گلے پہ کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ گدھا حلال ہو جائے گا. کتے پر آپ پڑے تو وہ حلال ہو جائے گا، خنزیر پر آپ پڑے تو وہ حلال ہو جائے گا. بسم اللہ محلل نہیں ہے کہ حرام چیز کو حلال کر دے. بسم اللہ مزکی ہے کہ جو چیز پہلے حلال ہو اس کو بسم اللہ پڑھ کے آپ ذبح کریں تو وہ حلال چیز تمہارے کھانے کے لیے کیا ہو جائے گی؟ پاکیزہ ہو جائے گی. جو بکرا چھترا تم نے غیر اللہ کے لیے نامزد کیا وہ کیا ہو گیا؟ اب ایک دفعہ بسم اللہ نہیں، 100 مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھو تو وہ حرام چیز بسم اللہ کے پڑھنے سے حلال ہو. آزمائش سے مراد ہے معلوم ہے، اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے، تو آزمائش سے کیا مراد ہے؟ یہ جو تقدیر کی باتیں ہیں ان میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. شاید ہمارے سمجھانے ہی کے لیے انبیاء کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہو تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے. اللہ اور اس کے فرشتے دودھ بھیجتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والوں آپ بھی دودھ بھیجا کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور فرشتے حضرت محمد پر دودھ پڑھتے ہیں. مہربانی فرما کر بتائیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے دودھ کس صورت میں پڑھتے ہیں. میں نے آپ سے ذکر کر دیا تھا، بخاری میں ابو العالیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ ثناء عند الملائکہ، اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی جماعت میں اپنے پیارے پیغمبر کی تعریفیں کرتے ہیں کہ میرا پیارا پیغمبر بڑا اعلیٰ ہے اور میرے پیغمبر نے بڑا کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صلاۃ ہے وہ ثنا ہے، اور فرشتوں کی جو صلاۃ ہے وہ نبی پاک کے لیے رحمت کی دعا ہے، اور ہماری جو صلاۃ ہے یہ بھی نبی پاک کے لیے مزید رحمتوں کی دعا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، اگر مجھے سنتے نہیں تو یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو میرے بھائی یہ معاوضہ لگا ہے کہ خطاب جہاں کیا جائے
تو ضروری ہے کہ اگلا اس کو سنے. اگر وہ نہیں سنتا تو خطاب کیوں کرتے ہو, اس کو مخاطب کیوں کرتے ہو؟ اے قبر والوں, اے قبر والوں, تم پر سلام ہو. تو اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو؟ تو آپ اپنے ذہن سے یہ اشکال نکال دیں. خطاب کے لیے سننا ضروری نہیں ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ کسی کو آپ خطاب کریں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے خطاب کو سنیں. مثلا نبی پاک کے انگلی پر بچھو نے کاٹ دیا تو خون بہہ گیا, تو آپ اس انگلی کو خطاب کر کے کہتے ہیں حل انت الا اسمع تمیتی وفی سبیل اللہ معلقی, جو کچھ تجھے پہنچا ہے اللہ کے راستے میں ہی پہنچا ہے. حل انت الا اسمع تمیتی, تم ایک انگلی ہے نا جو اللہ کے راستے میں خون آلود ہوئی ہے, تم ایک انگلی ہے. تو نبی پاک جب خطاب فرما رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال تھا کہ انگلی سن رہے؟ صبح کی نماز کے لیے جب آزان کی گئی اور مؤذن نے کمرے کے اندر کھڑے ہو کے کہا الصلاۃ خیر من النوم, آپ بسترے میں ہیں, ایک فرلانگ دور ہے, آواز آپ کے کان میں پہنچی, آپ کو کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب میں کیا کہنا؟ مؤذن کی یہ بات سن کے کیا کہنا؟ صدقتا وبررتا, تو نے سچ کہا, تو نے نیکی کا حکم دیا. تو یہ جو کہتے ہیں تو نے سچ کہا, وہ مؤذن سوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو کہتے ہیں انی اعلم انک حجر, میں چنگی طرح جانتا ہوں تم ایک بے جان پتھر ہے, نہ نفع تیرے اختیار ہے نہ نقصان تیرے اختیار ہے, میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے نبی کے نہ چوما ہوتا. یہ جو نبی حضرت عمر حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں کس نظریے سے کر رہے ہیں کہ سنتا ہے. یہ جو سلام ہے یہ سلام نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. یہ جو ہم ایک دوسرے کو سلام دیتے ہیں یہ اور قسم کا سلام ہے, اس کا جواب دینا واجب ہے. میں نے آپ کو کہا السلام علیکم تو آپ پر واجب ہو گیا کہ آپ کہیں وعلیکم السلام. اور وہ سلام جو مردوں کو دیتے ہیں وہ دعا ہے, دعا. وہ سلام کیا ہے؟ تم پر کیا ہو, یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں ان کے لیے, تم پر کیا ہو؟ سلامتیاں ہو. اور جس کے لیے دعا کی جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی دعا کو. آپ میں سے کسی آدمی کے والد صاحب نے بڑا خوبصورت مکان بنایا, فیکٹری بنائی, دکانیں لی, پلاٹ خریدے, بیٹے باپ فوت ہو گئے, بیٹا بیٹھا ہوا ہے دکانوں میں کوٹھیوں میں, تو خوشی میں آ کے کہتا ہے ابا جی اللہ تھوڑے سے راضی ہوئے, ابا جی اللہ بہت بڑا مقام دے, تسی بڑے دکھ اٹھا کے سارے واسطے کام کیتا, تسی ابا جی تسی بڑا کام کیتا. تو یہ بیٹا جو دعائیں دے رہا ہے کس خیال سے دے رہا ہے؟ تمہارے صاحب سن رہے ہیں. کبھی کبھی خطاب ہوتا ہے دعا کے لیے اور کبھی کبھی خطاب ہوتا ہے حسرت کے, افسوس کے. افسوس مثلا ایک آدمی کا بیٹا اسکوٹر چلاتا ہے بڑا تیز, لاہوری کو تیز نہیں چلاتے, یہ ایک پہیے پہ چلاتے ہیں, تو بڑا تیز چلاتا ہے اسکوٹر. تو والد صاحب اسے کہتے ہیں پتر لو ایک دیہڑے بندہ خطاب کھانا, تو تیز اسکوٹر بیٹا نہ چلایا. بیٹا نہیں مانتا, باپ پھر سمجھانا چاہتا ہے, وہ نہیں مانتا, باپ پھر سمجھاتا ہے, وہ نہیں مانتا, باپ پھر سمجھاتا ہے, وہ مان کے ہی نہیں دیتا. آخر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بیٹا مر گیا. اب اس کی میت کو اٹھا کے لا رہے ہیں, چارپائی پہ لا رہے ہیں, سیر میں آ کے میت رکھی ہے. تو والد صاحب افسردہ آئے اور بیٹے کو کہتے ہیں میں تین آخر سنا پتر, میں تین آخر سنا یہ کام نہیں کرے گا, خطا کھائے گا, پھر تم میری گل نہیں نہ بنتی. کبھی کبھی ندامت کے لیے ہوتا ہے, حسرت کے لیے, افسوس کے لیے, اور کبھی کبھی دعا کے لیے. تو سلام کیا ہے؟ اور اگر آپ بتاتے ہیں کہ نہیں وہ سنتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سنتے ہیں تو پھر جواب دینا چاہیے, پھر ان کو جواب دینا چاہیے. تو جتنا فاصلہ آپ کا اس مدعے سے آپ اوپر کھڑے ہیں وہ نیچے, جت فاصلہ برابر ہے, آپ
آپ نے کہا السلام علیکم یا رسول، اس نے کہا وعلیکم السلام، تم نے سنا؟ تو پھر فیصلہ تو کرو کہ دونوں میں سے مردہ کون ہے؟ اس نے سن لیا، اس کا جواب اس نے نہیں سنا، تو مردہ کون ہے دونوں میں سے؟ جو نفس حیات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو برکت، لیکن اگر کوئی آدمی صرف نفس حیات دنیاوی کا قائل ہے آپ کے لیے بس، اور روحانی طور پر جس طرح مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو ایسا شخص مسلمان ہے۔ بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ لوگ جو آیات پیش کرتے ہیں وہ خودوں کے بارے، ہم کسی بزرگ کی مورتی شبیہ مجسمہ خود نہیں بنا، لہٰذا آیات کا احساس ہم پر نہ ہو جائے۔ یہ دلیل کس طرح زور دی جائے؟ میں اس پر بحث بھائی کر چکا ہوں اور میں حوالے بھی دے چکا ہوں کہ چلو میں ایک اور حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں، دلیل کھول دیتا ہوں کہ یہ آیتیں ان کے بارے میں اور وہ خود پوچھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 4 دن پہلے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیا فرما رہے ہیں جی نبی پاک؟ بتوں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کن کو بنا لیا؟ قبروں کو۔ تو جو بندہ آپ سے بات کرے آپ کہیں میاں کیوں کہتا ہے وہ بت پوجتے تھے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ نبیوں کی قبریں پوجتے تھے، میں تیری مانوں کہ نبی پاک کی مانوں؟ پھر قرآن پاک میں ذکر کیا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ، حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا گیا یا نہیں؟ بولتے مائی مریم کو معبود بنایا گیا یا نہیں؟ بولتے حضرت عزیر کو معبود بنایا گیا یا نہیں؟ وہ بولتے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ تمام محدثین نے لکھا ہے فَهُوَ كَذَّابٌ، وہ کیا تھا؟ لا اصل لہ، اس کی کوئی جڑ نہیں، لا شیء، وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام محدثین نے اس میں جڑ کی ہے۔ ہمارے دوست ایک اور سند پیش کرتے ہیں، لیکن علامہ ابن الہادی رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المنقی میں لکھا تفرد بہ محمد بن مروان، کوئی اور سند نہیں ہے، تفرد بہ محمد بن مروان، اس روایت کو روایت کرنے میں محمد ابن مروان اکیلا ہے، فہو کذاب، اور وہ کیا تھا؟ ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ غور سے میری بات کو سنیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی قبر کے پاس سلام پڑھا جائے تو آپ سنتے، کہتے ہیں ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ عام قبرستان میں سلام دیا جائے تو عام مردے نہیں سنتے؟ ان سے کبھی پوچھیے، آپ کسی سے آپ پوچھ لیں جو نبی پاک کی سما کے قائل ہیں، کیا وہ عام مردوں کے سما کے قائل نہیں؟ کیوں؟ سارے سنتے ہیں، اس میں مومن کی قید بھی کوئی نہیں جی، کافروں کی سما کے قائل ہیں سارے۔ یہ مجھے پہلی پرچی یہی آئی تھی کہ اگر وہ نہیں سنتے تو السلام علیکم یا رسول، بھی سنتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک کا تو وجود مقدس محفوظ ہے، آپ کے کان مبارک بھی محفوظ ہیں، موجود ہیں، اور عام مردوں کا جسم محفوظ ہے، عام مردوں کے کان محفوظ ہیں اور آپ کے کان محفوظ ہیں۔ تو جس کے کان محفوظ ہوں
وہ سنیں اور جس کے کان محفوظ نہ ہو وہ سنیں. ان دونوں میں سے کمال کس کا ہے؟ کمال کس کا بنے گا؟ تو پھر تم نبی پاک کی کیا تعریف کرتے ہو؟ تم کہتے ہو یہ شیعہ نبی ہے. تم تو ہر مردے کے سما کے قائل ہو، جس مردے کے کان بھی کوئی نہیں، اور نبی پاک کے تو کان ہو. تو کمال تو اس کا بنا جس کے کان کوئی نہیں پھر سنتا ہے. تو یہ سننے سنانے والی بات کوئی نہیں ہے. آپ نے بیان بتایا کہ تابعین پر جنم کیا کرام ہے، صحابہ کا کیا رہے گا. یہ روایت کبھی ہے، اگر ہے تو پھر تابعین کی حیثیت کیا ہوگی؟ جن نے بے شمار صحابہ کو شہید کیا، شہید کروایا. وضاحت کر دی، کیسٹ موجود ہے یہاں. میرا خیال یہ ہے کہ میری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری کہ تابعین نے صحابہ کو شہید کیا ہو. یہ بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جایا کرتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو. آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو لیجیے اور ان کے کنبے قبیلے کی شخصیت کو لیجیے اور مکے سے ان کا نکلنا دیکھیے اور ایک جگہ پہ ان کی 3 شرطوں کا پیش کرنا دیکھیے، پھر کربلا میں ان کی مظلومیت شہادت دیکھیے. کیا نتیجہ نکلا؟ کیا سمجھے؟ بس وہ جو مولانا عتیق الرحمان سملی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں یوں ہی لکھا. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. سمواتی کہتے ہیں، یعنی ہمارے دوست کہتے ہیں. یہ مولانا غلام اللہ خان سننے کے قائل تھے، ان کی تحریر موجود ہے. میرے بھائی، میں نے شیخ القرآن سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، اور جس تحریر کا تو ذکر کرتا ہے نا اس کے 13 سال بعد پڑھی ہے. جس تحریر کا تم نے ذکر کیا ہے یہ 13 سال پہلے کی ہے، اور میں نے جب دورہ تفسیر پڑھا ہے تو وہ 13 سال اس تحریر کے بعد پڑھا ہے. مجھے میرے شیخ نے پڑھایا ہے کہ وہ نہیں سنتے تھے. اصل سے لے کے مغرب تک وہ پڑھایا ہی یہ مضمون کرتے تھے کہ نبی پاک بھی اندر قبر صلاۃ و سلام نہیں سنتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شیخ القرآن سننے کے قائل تھے تو پھر ہمیں غلام خانی کیوں کہتے ہو؟ پھر غلام خانی تو تمہیں ہونا چاہیے. نہیں جی بھائی، جب مولانا غلام اللہ خان تمہارے عقیدے کے تو پھر غلام خانی تو تمہیں ہونا چاہیے تھا. تو جب آپ غلام خانی ہمیں کہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے غلام اللہ خان ہمارے عقیدے کا تھا. تفسیر جواہر القرآن پڑھیے میرے بھائی، شیخ القرآن کی تفسیر پڑھیے. یہ اس تحریر سے بعد میں لکھی گئی ہے. اس تفسیر میں آپ نے وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور شیخ القرآن کا وہی عقیدہ تھا جو پوری جمعیت اشاعت التوحید پر سننا تھا. اس حدیث کے بارے میں بتائیں کہ جب آدم کو علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو محمد کا واسطہ دیا تھا. میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، شاید آپ اس دن تشریف نہیں لائے. اس حدیث جو مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اس کو تمام محدثین نے موضوع کہا ہے. قال ملا علی قاری ھذا حدیث موضوع. یہ من گھڑت حدیث ہے، کوئی واسطہ وسیلہ آدم علیہ السلام نے پیش نہیں کیا تھا. پتنی لوگوں کو کیا ہے، قرآن پاک کہتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات. آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے تھے، پھر وہ کلمے اللہ نے سورۃ اعراف میں خود ذکر کیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہاں نہ کسی واسطے کا ذکر ہے، نہ کسی وسیلے کا ذکر ہے، نہ کسی طفیل کا ذکر ہے. تو جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے اس کو نہیں مانتے ہو اور موضوع روایتوں کی طرف بھاگ کے جا رہے ہو. اللہ آپ پر رحم فرمائے. جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ دور سے درود و سلام سنتے ہو کہ پیچھے نماز جائز ہے، غائبانہ کسی چیز کو سننا یہ صرف کس کی ہے؟ اگر اللہ کے سوا کسی اور میں مانے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا. اور مشرک کے پیچھے نماز
مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ جو لوگوں کا ذہن ہے نا، اس کی اپنی ہے، ذاتی اپنی ہے. لوگ کہتے ہیں خیر ہے، اس کی اپنی ہے، ہماری اپنی ہے. تو مجھے آپ بتائیں، اگر آپ کا امام زانی ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ زنا کرتا ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں؟ پڑھ لیں، زانی کے پیچھے پڑھ لیں. اس وقت آپ کا فارمولہ کہاں جاتا ہے اس کی اپنی ہے، ہماری اپنی ہے. اس وقت یہ فارمولہ کبھی پیش کرتے ہو. اگر امام مصلی پہ آیا، اس کا کپڑے پلیت ہیں، آپ نے دیکھا پلیتی لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے پڑھو. اس وقت فارمولہ کہاں جاتا ہے اس کی اپنی ہے، ہماری اپنی ہے. اپنی اپنی کیا ہوتی ہے؟ مقتدیوں کی تب قبول ہوگی، امام کی قبول ہوگی. ورنہ تو بتاؤ، بھولتا امام ہے، صحیح حساب اس کو کرنا پڑتا ہے. تو جی تسی بھی تو بھول جاؤ، تمہیں صحیح حساب کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم تو تابع ہیں اس کی نماز کے. ہماری تب ہوگی جب اس کی ہوگی. مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ایک آدمی نے بکرے کو غیر اللہ کے نام پر پالا، لیکن بعد میں اس کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ حرام ہے. آپ وہ کیا بکرا اس کے لیے حلال ہو جائے گا؟ بالکل حلال ہو جائے گا. اس کے لیے اس کا وہ مالک ہے اس کا. مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، لیکن ایک مشرک وہ ہوتے ہیں جو کسی آسمانی مذہب کے قائل نہیں ہوتے، جیسے ہندو، سکھ یا مکے کے مشرک. ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، وہ کسی نبی کو کلمہ نہیں پڑھتے تھے. ایسے مشرک کا ذبیحہ حرام ہے. اور جو مشرک کسی آسمانی مذہب کا قائل ہو، آسمانی کتاب کو مانتا ہو، قرآن نے سورۃ مائدہ کے اندر اس مشرک کو رعایت دی ہے کہ اس کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمان کے لیے کھانا کیا ہے. جب مسلمان حضرت پر درود پڑھتے ہیں تو آپ پر کس طرح ہوتا ہے؟ میں نے کل کہا تھا، جب التحیات میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو نبی پاک نے فرمایا دنیا کے جس خطے میں کوئی مومن ہے یہ سلام اس تک پہنچ جاتا ہے. پتہ تو ساتھ والے کو بھی نہیں ہوتا. تو جس طرح یہ سلام ہر مومن تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح ہر بندے کا درود پڑا ہوا نبی پاک تک پہنچ جاتا ہے. زندگی میں پہنچتا تھا نہیں پہنچتا تھا؟ پہنچتا تھا. تو زندگی میں کتنے مومن تھے؟ لاکھ مومن تو ہوئے 23 سال کے بعد. شروع میں کتنے تھے؟ 1000 2000 3000 4000 5000. حضرت عثمان جب کیلچی بن کے مکہ گئے تھے اور انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا اور افواہ اڑا دی تھی قد قتل عثمان، عثمان شہید کر دیے گئے. آپ تک خبر پہنچی، آپ ایک درخت کے نیچے آئے، آپ نے صحابہ سے بیعت لی. کس کے لیے؟ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. تو مجھے بتائیے حضرت عثمان مکے میں نمازیں نہیں پڑھتے؟ چاہے انہوں نے گرفتار کر دیا ہے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، اس میں درود نہیں پڑھتے ہوں گے. تو وہ آپ پر پیش نہیں کیا جاتا. عثمان ابن عفان نے درود پڑھا ہے جی، تو جب آپ پر درود پیش ہوا ہوگا، عثمان ابن عفان نے درود پڑھا ہے جی، تو آپ صحابہ سے کہتے نہیں بھائی نہیں، یہ افواہ غلط ہے بھائی، ابھی ابھی عثمان کا درود پہنچا ہے. یہ نام لے کے درود پہنچانے والی بات کوئی نہیں ہے، درجات کی بلندی والی بات. گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، مگر سمندر میں کسی دریا میں نہیں گرتا. اس کا پہلا مصرع اس کی تشریح فرما دیں. میں شعر بڑا خوش ہوں، اللہ ہمیں شعروں کی جگہ قرآن پڑھنے کی. جتنا بندہ اس میں بندہ لگاتا چلا جائے، اتنا بندہ قرآن کا مطالعہ کرے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. میں نے کبھی، میرا ذوق نہیں ہے اور ان کی طرف میں نے ان باتوں کی طرف توجہ بھی کبھی نہیں کی. ہم نے 4 دن، میں آج واپس جانا چاہتا ہوں. میرے پیچھے مدرسے کا بہت بڑا کام ہے. داخلے شروع ہوئے ہیں، بنین کے بھی، بنات کے بھی، اور میں یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں اور طالب علم وہاں دھکے کھا رہے ہیں. تو میں نے کافی حد تک آپ کو پڑھا دیا. 5 دن کا یہ کورس تو ضرور تھا، لیکن میری یہ مجبوری کہ مجھے آج واپس پلٹنا ہے اور میں نے چلے جانا ہے.
جتنی باتیں میں نے آپ سے کہیں میں نے آپ کو پڑھایا، اپنے علم کے مطابق نہ کم فہم نہ لائق اور گنہگار آدمی کو آپ نے دعا کیا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے سب اللہ سے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بعد میں اس کی قسطیں بھی ہوں، اس کی سیڑھیاں بھی ملیں گی آپ کو شہداء مسجد کے باہر، اس کی سیڑھیاں بھی مل جائیں گی، اس کی قسطیں بھی مل جائیں گی۔ آپ اپنے دوستوں کو بطور تحفہ بھی دے سکتے، پتہ نہیں کسی کے لیے ہدایت کا سبب یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ یہاں تشریف لاتے رہے، بڑی محنت کے ساتھ بڑا دل خوش ہوا، آپ بڑے ذوق سے یہاں تشریف لائے۔ اللہ آپ کا آنا نصیب فرمائے، اور یہ وقت جو ہم نے یہاں لگایا اللہ ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ آخرت بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جو اس تک پیغامات لے کر آئیں۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ صبح اس کی جب آنکھ کھلے تو اس کے سامنے ٹیبل پر سجا ہوا ٹی وی سیٹ بھرپور اس کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے۔ نماز کے اوقات سے لے کر قرآن کریم کی تلاوت اور بچوں کی تربیت تک کے پروگرام وہ اب گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں، خواتین بھی آج اسی سے اپنے دسترخوان کو سنوارنے اور سجانے کے طریقے سیکھ رہی ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ ایسے چینل وجود میں آئے جنہوں نے انسان کی ضرورت کو محسوس تو کیا لیکن انسان کو وہ نہ دے پائے جس کی اسے ضرورت تھی۔ ہم نے مشاہدہ کیا کہ آج علماء کرام کے پاس مسائل کا حل جاننے کے لیے جب فون آتے ہیں یا ای میل پر مسائل کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ہم نے فلاں ملک کے فلاں چینل پر یہ سنا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ گویا کہ ان چینلوں کو موجودہ دور میں وہ مقام حاصل ہو گیا ہے جو کسی زمانے میں علماء کرام کو ہوا کرتا تھا، یعنی انہیں مستند مانا جانے لگا ہے۔ ابتدائی دور میں فتاوی یا اسلامی دعوت و تبلیغ کی نوعیت کچھ اور ہوا کرتی تھی اور آج کچھ اور ہے۔ زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ موجودہ دور کی نقل و حرکت پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جو سفر لکڑی، کھال، ہڈی یا کاغذ کی پشت سے شروع ہوا تھا آج ہواؤں میں گھل مل کر ایسے انداز میں سفر کر رہا ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ذرائع ابلاغ کا نیٹ ورک آج پوری دنیا کو مٹھی میں بند کر چکا ہے، وہ چاہے انٹرنیٹ کی شکل میں ہو یا ٹی وی کی۔ آج مسائل کا حل جاننے کے لیے دارالفتہ کے چکر نہیں لگانے پڑتے، بلکہ گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر یا ٹی وی سیٹ پر مسائل کے حل خود چل کر آپ کے گھر پر دستک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج جدید وسائل نے دینی معلومات کو اتنا ہی قریب کر دیا ہے جتنا کہ آپ کا ٹی وی سیٹ۔ ٹی وی اس ترقی یافتہ دور کی ایسی ایجاد ہے جس نے اپنے وجود کا لوہا ہر خاص و عام سے منوا لیا ہے۔ ہمارے ملک میں بلکہ پڑوسی ممالک میں بھی شرک یا نظریات پر مبنی پروگراموں کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہو جو ان کے فتنے سے محفوظ ہو۔ جو گھرانے خالص دین کے نام سے معروف ہیں وہ بھی آج اگر جمع ہوتے ہیں تو اسی ایڈیٹ باکس کے سامنے۔ یہاں ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، کیا ہمیں باطل کے مقابلے میں حق کو اس ٹی وی کے ذریعے نہیں پھیلانا چاہیے؟ اور اسی ہدف کو لے کر ہم نے نور ٹی وی چینل کے بارے میں کام کا آغاز کیا تاکہ اس دنیا میں بسنے والوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان کی صحیح طور پر رہنمائی کی جا سکے اور وہ گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر قرآن و سنت کی منور شاہراہوں پر آ جائے۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ پروجیکٹ نہایت ہی اہم اور وقت کی ضرورت ہے کیونکہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، انہیں قبر کا پجاری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں غیر اسلامی رسم و رواج میں گھیرا جا رہا ہے، انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ فوت شدگان سے کس طرح مدد مل سکتی ہے جبکہ مرے ہوئے انسان کسی کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے، انہیں درگاہوں پر حاضری کے شرعی طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھنا پسند فرمائیں گے کہ شرک کس طرح سے پنپ رہا ہے؟ لیجیے ملاحظہ فرمائیے۔
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. حضرات، ہم کیو ٹی وی یا کسی دوسرے چینل کے خلاف ہرگز نہیں ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو مشرکانہ عقائد وہ پیش کر رہے ہیں انہیں دیکھ کر ہم خاموش نہیں رہ سکتے. شرک و بدعات میں ڈوبی ہوئی یہ کیو ٹی وی کی نشریات آپ بھی ذرا غور سے دیکھیے. مولوی صاحب کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کے رسول کو اللہ کا درجہ دے رہے ہیں، اور رسول اللہ کو اللہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس دلیل سے سہارا لیا ہے. لے کر رہا عصر کی نماز کا وقت چلا گیا. اب یہ نماز کا وقت گیا، پیارے علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصر کا وقت آیا چلا گیا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میری نماز چلی گئی ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا، اے علی تم نے میری محبت میں نماز قضا کی ہے، میں تم کو قضا نہیں پڑھنے دوں گا، ادا پڑھواؤں گا. پیارے علی نے فرمایا کیا کریں گے؟ فرمایا دوبارہ سے سورج کو لوٹا دوں گا. پیارے مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے. خدا کی قسم دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس چینل کا نعم البدل پیش کیا جائے؟ حضرات، ہماری اپروچ بہت صاف ستھری اور واضح ہے. ہم قرآن و سنت پر مبنی عقائد عام کرنا چاہتے ہیں. مذہبی تعصب کو ختم کرتے ہوئے ایک ایسے چینل کی طرف دعوت لے کر حاضر ہو رہے ہیں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن اور واضح ہیں. اللہ علینا بین کل العالمین رحمتا منہ وفضلا. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ توحید دینی تمام علوم میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل علم ہے. وہ شخص جسے توحید کا علم نہیں اس دنیا کا سب سے زیادہ بدقسمت انسان ہے. آج کے پرفتن دور میں ہمیں توحید کی معرفت کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی اور بندوں کا تعلق ان کے رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے توحید کے علم کو پیش کرنا ہوگا. کیونکہ قرآن و سنت کا نام لے کر آج امت مسلمہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے. استخارہ کر کے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تیری قسمت میں کیا لکھا ہے، حالانکہ قسمت کا حال تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لہذا ہمیں ٹی وی اسکرین پر وحدانیت کو اجاگر کرنا ہوگی تاکہ نہ سمجھ مسلمان توحید کی تمام اقسام سے واقف ہو جائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا عقیدہ سب سے اہم ترین شے ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ شرک ایسا عمل ہے کہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں صاف صاف بیان فرما دیا گیا ہے. جس نے شرک کا ارتکاب کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا اور ان کا ٹھکانہ دہکتی آگ ہے. مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں. نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اور ایک مسلمان کو صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. اسے اگر کوئی کالے جادو سے چھٹکارا دے سکتا ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ اور کوئی نہیں. شان دور فرمائے اب کوئی بندش جادو وغیرہ نہیں ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نور ویلفیئر ٹرسٹ، ہم نے اس سلسلے میں ایک ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا ہے جس کے بنیادی اغراض و مقاصد میں صحیح اسلامی تعلیم کا فروغ، انسانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارہ قائم کرنا وغیرہ شامل ہیں. نور ٹی وی چینل بھی اسی ٹرسٹ کے تحت قائم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ٹرسٹ نہایت ہی ذمہ دار افراد پر مشتمل ہے جو تمام اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ خواجہ کا سکہ چلتا ہے، جبکہ قرآن کریم کا دعویٰ اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بھلا کون ہے جو حاجت مندوں کی دعائیں قبول کر کے پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ حضرات، یہ عقیدہ جو یہاں فلم میں بیان ہوا ہے قرآن کے عقیدے کی صریح مخالفت کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا ہے
کہ کون سا دین اس لائق ہے کہ دنیا میں پھیلے، وہ دین جو اللہ نے نازل فرمایا یا مسلمانوں کا خود مرتب کردہ دین؟ میرے خواجہ کی چادر ہے، چادر ہے 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 خواجہ کی چادر ہے، جس کے سر پہ اس کے مقدر پہ ناز ہے، جس کے سر پہ اس کے مقدر پہ ناز ہے، سبیاں بھی چمک رہا ہے بھولا گنبد پیارا، بھولا گنبد پیارا، خواجہ پیا کے دم سے روشن ہندوستان ہے سارا، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے، شجر کو انہوں نے دور حاضر میں اسلام اور مسلمانوں کو ہر طرف سے چیلنجز کا مقابلہ ہے، اور ہم اس وقت تک ان حملوں سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے جب تک کہ اسلام کی صحیح تصویر کو منظر عام پر پیش نہ کیا جائے۔ مغربی میڈیا نے ہمارے اوپر جو لیبل لگایا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ ہمارے اپنے نادان بھائیوں نے لگایا ہوا ہے۔ آج مسلمان کو مشرک بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، انہیں قبر کا پجاری بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔ آج کے مسلمان کو درگاہوں کے چکر میں ڈال دیا گیا ہے، تعویذ گنڈے مسلمان کا شعار بنا دیے گئے ہیں، جبکہ یہ تمام امور نہایت ہی خطرناک ہیں اور شرکیہ اعمال ہیں۔ کیا آپ ایسے دین کو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتے ہیں؟ ہمارا جواب ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ توحید کی دعوت عام ہو۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو ان فضائی حملوں سے بچایا جائے؟ آئے دیکھیں کس طرح کے حملے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں بے شمار لوگ روحانی سکون کے لیے درگاہوں اور مزاروں پر منتیں مانتے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے پیروں اور فقیروں سے دعائیں کراتے ہیں۔ ہمارے اکثر سابق اور موجودہ حکمران بھی ایسی ہی روحانی شخصیات کے عقیدت مند ہیں۔ سابق صدر جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق اور سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، میاں نواز شریف اور نامور سیاستدانوں کی ایک بڑی تعداد روحانی شخصیات اور پیروں فقیروں کی عقیدت مند ہے، شخصیات سے رابطے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت مانسہرہ کے علاقے لسا نواب کے بابا تنکا کو حاصل ہے۔ بابا تنکا نے نواز شریف کی کمر پر 3 چھڑیاں مار کر نوید سنائی تھی کہ تو بادشاہ بنے گا۔ بابا تنکا کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور وہ وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بننے کے فوری بعد میاں نواز شریف نے بابا تنکا کی درگاہ تک 3 کروڑ روپے کی لاگت سے پختہ سڑک تعمیر کرنے اور وہاں ہیلی پیڈ بنانے کا حکم دیا۔ بابا تنکا کی شہرت سے متاثر ہو کر اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو بھی ایک دن لسا نواب سے 7 کلومیٹر پیدل سفر کر کے بابا تنکا کی درگاہ پر جا پہنچے۔ بابا تنکا نے بے نظیر بھٹو کی کمر پر بھی 3 چھڑیاں ماری اور کہا کہ اب تمہاری باری ہے، اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی۔ نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں بابا تنکا کو حج بھی کرایا۔ میاں نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر بابا تنکا کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر خود درگاہ سے ہیلی کاپٹر تک لے گئے تھے۔
بابا تنکا کا میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہنا ہے کہ ان کو راہ حق سے بھٹکنے کی سزا ملی ہے۔ بے نظیر بھٹو بھی 2 چکر لائے، نواز شریف نے بھی 2 چکر لائے۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف 2 بار میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان کو راہ راست پر رہنے کی ہدایت کی تھی، اگر وہ اس پر عمل کرتے تو میری دعائیں ان کے ساتھ رہتی۔ ان کے لیے یہی سزا کافی ہے جو انہیں مل گئی ہے، لیکن بعض روحانی شخصیات تو ایسے بھٹکنے والے حکمرانوں کو ہلاک بھی کر دیتی ہیں۔ شہرت رکھتے ہیں۔ صدر جنرل ضیاء الحق، جنرل ایوب خان کے اہل خانہ، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بھی ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہیں۔ بابا ملتانی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے روسی افواج کے افغانستان میں آنے پر جنرل ضیاء الحق کو بتا دیا تھا کہ روس کو افغانستان میں شکست ہوگی اور روس ٹوٹ جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ جنرل ضیاء الحق نے نہیں کیا تھا۔ حضرت سچی سلطان باہو کے مزار کی گدی کے صاحبزادہ سلطان احمد علی کا کہنا ہے کہ حکمران طبقہ اور سیاستدان پیروں فقیروں اور صوفیاء کے پاس سکون حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آتے ہیں۔ زیادہ تر تو جی آپ سیاستدانوں کی کمزوری سمجھتے ہیں، یہ اپنی کمزوریوں پر پردہ پوشی کے لیے زیادہ تر ان کا جو میں نے دیکھا ہے کہ اس لیے آتے ہیں، یا آپ یہ کہہ دیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ادھر آتے ہیں۔ صدر جنرل پرویز مشرف جب کور کمانڈر منگلہ تھے تو ان کا ہاتھ دیکھ کر ایک ماہر علم نجوم اسحاق نور نے انہیں آرمی چیف بننے کی خوشخبری سنائی تھی۔ ان کا ذائچہ بنانے والے ماہر علم نجوم پروفیسر عبدالغنی جاوید کا کہنا ہے کہ وہ ابھی مزید کچھ سال تک ملک و قوم کی خدمت۔ سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کا کہنا ہے کہ وہ روحانیت پر بہت یقین رکھتے ہیں اور بزرگوں کے فیض سے انہیں بہت کامیابیاں ملی۔ فطرت ہے میرا نہیں خیال کہ چھڑیوں سے اگر وزیر اعظم کو بنتے ہوں، یہ تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ صبح ایک بندہ شہر میں داخل ہو گیا کیونکہ وہ پہلا بندہ داخل ہوا اس کو مجھے ایک جو میرا ایمان جو مضبوط کیا تھا اور جو مجھے اس راستے پہ لے کے آیا تھا وہ ایک صوفی تھا۔ میرا آرمی میں بچہ شہید ہوئے تھا، میں بد سکون حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، میں نے سکون ملا، یہاں بہت سکون ملا۔ بس یہ پریشانی میں سکون کے لیے ادھر آئی، تھوڑا سا ادھر بیٹھی ہوں، لوگوں کو دیکھا دعا کی ہے، تھوڑا سا ادھر آ کے سکون ملا۔ پاس ہونے کے لیے بچے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں پیرنٹس سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارے بچوں کا روزگار لگ جائے یا باہر کے ملک میں چلے جائیں۔ اس طرح کچھ بچیوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچوں کی شادی ہو جائے، اس طرح کی بہت سی ہے۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ان کے صدقے ہماری مرادیں پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سنتا بھی ہے، ان کے ذریعے ہمیں بھی ملتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کلندر شہباز امام بری یہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا صدقہ ہماری دعائیں پوری کر۔ بیٹے کی منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، 2 بیٹے دیے اللہ تعالیٰ نے۔ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وہاں آنے والوں کا کہنا ہے کہ ترت پیر کی کرامات سے ان کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ تابندہ نعیم، جیو نیوز، لاہور۔ یہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے۔ لوگ مختلف علاقوں سے اس مزار پر اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں۔ میرا نام محمد علی ہے بھائی جان، میں ضلع خیرپور ان کا عقیدہ ہے کہ مزار کی زیارت سے ان کے مسائل حل ہو میری جائیں گے۔ طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، میری بیوی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے، ہم اولاد کیا قبر میں دفن یہ بزرگ ولی جتنی کثیر تعداد میں ہمارے بھارت شریف میں اور پاکستان شریف میں بنگلہ دیش شریف میں جتنے ولی ہیں، آپ صرف ایک شہر کے ولی جوڑ لو، دوسرے ملکوں کو دیکھ لو، میں سمجھتا ہوں پورا ملک کلیکٹ کر لو، جمع کر لو، کہیں ولی نظر بولو نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کے دوست بنو، اللہ کے دوست بنو، اللہ کی قسم ہے اللہ کے دوست بنو گے تمہارا بال بھی کوئی بیکار نہیں کر سکتا۔ بابری مسجد ٹوٹ رہی، گجرات کے اندر اتنا بڑا فساد ہوا، بابے کا گنبد ٹوٹ گیا، بابے کا بولو گنبد ٹوٹ گیا، اور بابا بچانے کے لیے کب آئیں گے؟ سلطان الہند کب جاگیں گے؟ اتنی قوالیاں ہوئی، بیدار نہیں ہوئی ابھی تک۔ اتنے میں تو ہندوؤں کے بدھ جاگ جاتے ہیں جو گھنٹے بجا بجا کے جگاتے ہیں صبح شام، وہ جاگ جاتے ہیں بیچارے، یہ کیوں نہیں جاگ رہے؟
اور یہ قیامت تک نہیں جاگیں گے. یہ قیامت تک یہ گھنٹے نہیں، یہ صابری قوال نصرت فتح علی کو بلا لیں، پھر بھی یہ جاگنے والے خوب ناچیں کودیں قوالیاں گائیں گے. جاگنے یہ مر چکے ہیں، یہ مر چکے ہیں. یہ تمہاری آواز تک نہیں سنتے.